سیریز 2 میں حضرت مولانا عبدالمعین نعمانی صاحب کا جملہ، اب میدان خطابت کو آپ نے چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، دیکھا تو ہمت بن گئی، یہ گستاخی نہیں۔ دارالعلوم اشرفیہ اہل سنت مصباح العلوم مبارک پور میں پڑھنے کے زمانے میں حضرت مدنی میاں نے اپنے ایک شاعرانہ کلام کی تکمیل پر اپنا دستخط کیا ہے۔ مبارک پور کے کسی شاعر کے ہم نے وہ کاغذ دیکھا ہے اور لکھنے کا اتفاق ہوا ہے جب ہم جامعہ اشرفیہ میں زیر تعلیم تھے۔ یہ دیکھ کر ہمیں حیرت ہوئی کہ اس وقت ہی حضرت مدنی میاں صاحب قبلہ اپنے آپ کو اختر مصباحی لکھتے تھے۔ اسی لیے محمد کے مسائل جدیدہ نے بہت اعتماد کے ساتھ یہ جملہ لکھا ہے کہ تاریخ اشرفیہ مبارک پور میں آپ کی ذات والا صفات کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا کہ آپ ہی کی ذات سے دارالعلوم میں سے بھی ہم حضرت شیخ الاسلام کو دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ ہم نے چند دوستوں کے ساتھ طے کیا کہ جیسے بھی ہو 27 محرم تھی، آج بعد نماز مغرب حضرت کے دولت قضا پر چلیں گے۔ ہم لوگ پہنچے تو کسی طرح کی داخلہ ممکن نہیں تھا، ہر طرح کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن طالب علمانہ جگاڑ سے ہم گھر میں داخل ہو گئے۔ طالب کا جگاڑ سمجھتے ہیں، مدرسے کا طالب علم بہت جگاڑ جانتا، تو داخلہ ممنوع تھا، کسی طرح کی انٹری نہیں تھی، طالب علمانہ جگاڑ سے ہم داخل ہو گئے اور حضرت کی قیام گاہ تک پہنچ کر ایک جنگلہ روشن دان کے ذریعے ہم نے دیکھ ہی لیا۔ وہ پہلی بار دیکھا اور آخری بار دیکھا ہے، اس کے بعد ہم نے جگاڑ سے دیکھنے کا طریقہ بھی بند کر دیا۔ دروازے سے نکلتے وقت ایک صاحب سے ہم نے کہا کہ حضرت کی کوئی کتاب ملے گی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، باہر نکلتے ہیں کہ نہیں، لیکن باہر قدم رکھتے ہی ایک آواز آئی کہ لے۔ ہم نے پیچھے دیکھا تو بڑے صاحب کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، قریب گئے اور ہاتھ میں لیا تو دیکھا کہ خطبات برطانیہ، وہ بھی بغیر دستی کے۔ بہت غصہ آیا لیکن مسکراتے ہوئے لے لیا، پھر بھاگ لیا۔ یہ ہم نے ایک بار دیکھا ہے اس کا پس منظر۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو آج تک نہیں دیکھا اور نہ 2009 تک کوئی کتاب پڑھی، لیکن 2010 میں حیدرآباد سنی سینٹر میں حاضری ہوئی تو چند کتابوں کے مطالعہ کا موقع ملا۔ پھر مولانا قمر احمد اشرفی مصباحی اور مفتی رضا الحق اشرفی مصباحی سے مزید کتابیں حاصل ہوئیں اور حضرت کی سب سے ضخیم کتاب تفسیر اشرفی کی صرف پہلی جلد دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن اس کے تذکرے اور خوبیاں ہم سنتے رہے۔ حضرت مدنی میاں آزادی سے 8 سال پہلے 1938 میں پیدا ہوئے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے 3 دور دیکھا ہے، 20ویں صدی کے 2 دور آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد، اور پھر 21ویں صدی جس میں آپ حیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مندی کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے، اور تفسیری خدمات بھی اسی صدی میں آپ نے انجام دی ہے۔ اب بدلتے زمانہ اور حالات کی تبدیلی کے مزاج اور منہاج سے آپ خوب واقف ہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ ان کے اثرات بھی ان کی تحریر و تقریر میں نظر آئیں گے۔ تینوں ادوار کو جو انہوں نے دیکھا، اب جسے دیکھنا ہو کہ ان کے اثرات کیا ہیں ان کی تحریر و تقریر میں، وہ آپ کی کتابوں کا مطالعہ کرے، اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا تو آج ہم آپ کو بتا دیں۔ نمبر 1، حالات کی تبدیلی سے بہت سے فروعی مسائل بدل جاتے ہیں اور فکری بیراہ روی اور عملی بحران کی وجہ سے بہت سے اضافی کام ہمیں کرنے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہر دور میں ہر موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں۔ حضرت محدث اعظم ہند کا ترجمہ قرآن معارف القرآن اور حضرت شیخ الاسلام کی سید التفاسیر جو کہ محدث اعظم ہند کے شروع کیے ہوئے کام کی تکمیل ہے کو اسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ ابھی تک اس کے 12 یا 13 پاروں کی تفسیر بھی مکمل ہو سکی ہے اور خبر ملی ہے کہ مکمل ہو چکی، اور پہلی جلد کی تفسیر حضرت محدث اعظم کے قلمی سے لکھی ہوئی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے اسے 13 جلدوں تک پہنچایا ہے۔ بے شک اردو زبان کے تفسیری ادب میں، جملہ نوٹ کیجیے آپ، اردو زبان کے تفسیری ادب میں یہ خوشگوار اضافہ ہے جس میں تفصیلات کی الجھے بغیر کلام الہی اور پیغام خدا بندی تک پہنچنے کا خیال رکھا گیا ہے۔ موجودہ دور میں اردو، عربی اور فارسی
سے ناواقف ایک عام قاری کا لحاظ کرتے ہوئے ہر جلد کے اخیر میں مشکل الفاظ کے فرہنگ یعنی ڈکشنری بھی دے دی گئی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اپنے نام اپنے رب کے آخری پیغام کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے سید التفاسیر یعنی تفسیر اشرفی کا بھی مطالعہ ہمارے لیے ضروری اور مفید ہے۔ یہ آپ کی عظیم قرآنی خدمت ہے اور سورہ والضحیٰ کی الگ سے بھی آپ نے تفسیر لکھا ہے اور اس موضوع پر آپ کے خطابات ہیں، انہیں سن کر آپ اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ دوسری کتاب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری محدث بریلوی ممدوح حضرت محدث اعظم ہند کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر بہت سے لوگوں نے کئی جہتوں سے اعتراض کیا اور ہر جہت سے ہر اعتراض کا جواب علماء اہل سنت نے دیا ہے۔ حضرت مدنی میاں صاحب قبلہ نے بھی یہ خدمت انجام دی ہے اور امام احمد رضا قادری اور اردو تراجم قرآن کا لسانی، تفسیری، تحقیقی، محاورہ جاتی اور فکری جائزہ لیا ہے اور خوب محاکمہ اور محاسبہ فرمایا۔ اسے آپ اردو زبان میں تفسیری ادب کا بھی حصہ قرار دے سکتے ہیں، جس میں جدید اردو ادب کے لسانی نشیب و فراز کا منظرنامہ بھی بجائے خود شامل ہو گیا۔ 40 احادیث لکھنے اور معنی و مفہوم بیان کرنے کی مبارک تاریخ بڑی پرانی ہے اور 40 احادیث لکھنے والے مؤلفین اور مترجمین نے کئی جہتوں سے کام کیا ہے۔ حضرت مدنی میاں صاحب قبلہ نے بھی اس روایت کے تحت ماہنامہ میزان ممبئی میں اپنے قسطوار شائع ہونے والے مشکات شریف کی احادیث کا انتخاب تیار کیا ہے۔ اس کا نام ہے الاربعین الاشرفی۔ خانوادہ اشرفیہ کے دوسرے عالم دین حضرت سید اجمل حسین اشرفی صاحب قبلہ نے بھی گلشن مشکات کے نام سے منتخب احادیث کا ایک مفید مجموعہ تیار کیا ہے، اس کا بھی مطالعہ کریں۔ یہ دونوں ہی کتابیں ہمارے لیے معلوماتی اور مفید ہیں۔ نمبر 3، ایمان، اسلام اور احسان کی حقیقت اور مراتب سے واقف ہونے اور حدیث جبرائیل کے انسانی پیغام سے آشنا ہونے کے لیے حضرت مدنی میاں صاحب قبلہ کی کتاب تعلیم دین اور تصدیق جبرائیل امین کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی کا، اپنی خودی کا جائزہ لیں۔ نمبر 4، ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب ہم اپنی ذات، اپنی اولاد اور اپنے والدین سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اس ایمان افروز عقیدے پر روشنی ڈالنے والی احادیث اور بطور خاص مشکات شریف کی معروف حدیث کا معنی و مفہوم معلوم کرنے کے لیے حضرت مدنی میاں کی کتاب محبت رسول روح ایمان کا ضرور مطالعہ کریں۔ مقررین حضرات کو ضرور پڑھیں۔ انما الاعمال بالنیات کی باضابطہ اور مستقل تشریح و ترجمہ کی خدمت بھی آپ نے انجام دی ہے، البتہ تفہیم الحدیث کے نام سے مشکات شریف کی شرح لکھنے کا جو سلسلہ آپ نے شروع کیا تھا وہ مکمل نہ ہو سکا۔ شاید حدیث رسول کی اس خدمت کا سہرا دوسرے اشرفی عالم دین حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی کے سر تھا، جسے انہوں نے میرات المناجی کے نام سے مکمل کیا ہے۔ حق بہت دار وسیع، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نمبر 5، یہ ایک بڑا حساس اور مشکل سوال ہے۔ سوال کیا ہے؟ صحابہ و تابعین اور تبع تابعین اور تمام اسلامی شخصیات یا تو روح اسلام سے خالی تھی یا پھر اسلامی مزاج سے آشنا نہیں تھی۔ یہ صحیح ہے کہ غلط؟ غلط سوال ہے۔ اس لیے رسول اللہ کے لائے ہوئے دین اسلام کو لوگوں نے اپنے عقیدہ اور عمل اور فکر و ذہن سے نکال دیا، یہ دوسرا الزام، اور ایک نئے اسلام کو ماننے والے ہو گئے، یہ تیسرا الزام۔ یہ کتنا خطرناک الزام ہے، یہ کتنا خطرناک اور بڑا سوال ہے۔ ٹھیک اسی طرح اس کا جواب بھی مشکل ہے، کیونکہ صرف نقلی دلائل سے یہاں کام نہیں چلتا، عقلی اور مثبت الزامی دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت علامہ مدنی میاں صاحب قبلہ نے جماعت اسلامی کے بانی مولوی ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کے اس سوال کا جواب عقلی اور نقلی دلائل سے دیا ہے، پھر جواب کا یہ خلاصہ پیش کیا ہے کہ جو جس درجہ اور جس مقام کا عالم شریعت ہوگا
اس کو اسی قسم کی دعوت و تبلیغ اور ہدایت و اصلاح کا حق پہنچتا ہے جو اسی کے مقام کے لائق ہے، اور اگر اس سے زیادہ کسی پر بوجھ ڈالا گیا تو یہ تکلیف مالا یطاق ہوگی۔ یہ تاریخی اور فکری نوعیت کا جواب آپ کو حضرت مدنی میاں کی 36 صفحاتی کتاب فریضہ دعوت و تبلیغ میں ملے گا۔ اپنی تاریخ کا مطالعہ اور حفاظت زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ کتاب خریدیے، مطالعہ کیجیے اور اپنی زندہ قوم ہونے کا ثبوت فراہم کیجیے۔ چھٹی کتاب قرآن حکیم میں یہودیت اور عیسائیت کے ماننے والوں کو اہل کتاب کہا گیا ہے، لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے کی وجہ سے یہودی اور عیسائی اہل کتاب بھی نہ رہے۔ آپ لوگ غور سے یہ عقیدہ سن لیجیے، قرآن حکیم میں یہودیت اور عیسائیت کے ماننے والوں کو اہل کتاب کہا گیا، لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے کی وجہ سے وہ اہل کتاب بھی نہ رہے۔ اس لیے یہودیت اور عیسائیت دین اور مذہب بھی نہ رہے جس پر عمل کیا جائے، بلکہ یہ دونوں مذاہب نظریہ بن کر رہ گئے جو افراد و تفرید کا مجموعہ ہے۔ اس لیے ان کے لیے دین اور کامل کا استعمال بھی غیر ضروری بحث ہے اور عقیدہ نبوت کے خلاف ہے۔ اس ایمان افروز حقیقت کی روشنی آپ کو حضرت مدنی میاں کی کتاب دین کامل میں ملے گی، اور موجودہ دور میں اہل کتاب کو مومن سمجھنے، ماننے اور تعویل کرنے کی جو بات ڈاکٹر طاہر قادری کے حوالے سے کہی جا رہی ہے اس کا خلاصہ بھی ہو جائے گا، اگرچہ کہ اس کتاب میں ان کا رسول کو باران رحمت کی ضرورت ہے۔ ہر عاشق رسول کو باران رحمت کی ضرورت ہے، اور بارے دل کی آرزو مندانہ دولت سب کے اندر موجود ہے۔ اس لیے حضرت مدنی میاں اختر کچھوچوی کی سخن وارانہ تجلیات میں کھڑا ہو کر ہم سب کو یہ گنگنانا ہوگا کہ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے در میں رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے لباس بشر کی دھوکہ ہے، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے لباس بشر کی دھوکہ ہے، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں۔ خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں اس کے اثر میں رہتے ہیں۔ خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں اس کے اثر میں رہتے ہیں۔ اور پھر حضرت اختر کچھوچوی کے فکری صاحبان میں بیٹھ کر بڑی سنجیدگی سے اپنی فکری بے راہ روی، عملی بحران اور حرارت عشق کی کمی کا اعلامیہ خود ہی پڑھ کر سنانا ہوگا کہ بجھ گئی عشق کی آگ، اندھیر ہے وہ حرارت گئی وہ شرارہ گیا، دعوت حسن کردار بے سود ہے تھا جو حسن عمل کا سہارا گیا، جس میں پاس شریعت خوف خدا ہو رہا کیا رہا، ہو گیا کیا گیا۔ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا۔ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا۔ حضرت مدنی میاں حافظ ملت علامہ عبدالعزیز اشرفی محدث مبارک پوری کے نامور شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے ہم یہاں پر یہ لکھنا ضروری سمجھتے ہیں کہ حضرت مدنی میاں نے پڑھنے کے زمانے میں 4 کام بدستور کیے، جبکہ 10 کام بدستور نہیں کیے۔ تو 4 کام کون ہیں اور 10 کام کون ہیں؟ طلبہ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے کافی طالب علم۔ 10 کام جو انہوں نے نہیں کیا اور 4 کام بدستور کیے جب پڑھتے تھے جامعہ اشرفیہ میں آزادی سے پہلے۔ غلط بولا کہ صحیح؟ غلط بولا۔ نمبر 1، بلا ناغہ اسٹاف میں حاضر رہے اور ہر سبق کے بعد تکرار و مباحثے کا تسلسل بنائے رکھا پڑھنے کے زمانے میں۔ نمبر 2، دیر رات تک یومیہ اسباق کی تیاری اور خارجی مطالعہ میں مصروف رہتے، جبکہ عام طلبہ 11 بجے تک آرام کرنے کے لیے چلے جائیں۔
نمبر 3، تعلیمی مصروفیات کے بعد جو بھی وقت حاصل ہوتا اس میں غیر درسی کتب کے مطالعہ اور تحقیقی مضمون نگاری کا کام کرتے۔ نمبر 4، نماز عصر کے بعد آبادی سے دور تفریح کے لیے جاتے اور نماز مغرب کے بعد بھی کبھی کبھی تفریح کے لیے جاتے، جس میں شعر و شاعری کا ذوق و شوق پورا کرتے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پڑھنے کے دور میں 2 نمازوں کے درمیان کی گھڑیوں نے آپ کی شاعرانہ بنیادوں کو مضبوطی اور شہرت عطا کی۔ نمبر یہ 4 ہے جو دستور آپ نے کیا ہے، اور کیا نہیں کیا ہے وہ 10 ہے۔ نمبر 1، طلبا کی گروہ بندیوں میں کبھی شریک نہ ہوئے۔ نمبر 2، اساتذہ کی گروہ بندیوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ نمبر 3، سیاسی اور عوامی تحریک سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ نمبر 4، ہائی کمان سے کسی استاد، ملازم یا کسی طالب علم کی شکایت نہیں کی۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کو مشائخ اشرفیہ کی چھوچا کی سرپرستی حاصل تھی، آج بھی ہے۔ اس خانوادے سے تعلق رکھتے تھے، چاہتے تو بار بار شکایت کرتے، لیکن انہوں نے شکایت نہیں کی ہائی کمان سے کبھی۔ ہائی کمان سے کسی استاد، ملازم یا کسی طالب علم کی شکایت نہیں کی۔ نمبر 5، دارالعلوم کے قوانین کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی۔ نمبر 6، اساتذہ کے احترام کے سوا کسی کے خلاف کوئی محاذ نہیں بنایا۔ نمبر 7، دارالعلوم کے نظم و نسق میں مداخلت سے ہمیشہ گریز کیا۔ نمبر 8، ارکان ادارہ کے تنازعات میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ نمبر 9، ہفتہ واری مشقی جلسہ میں عملی طور سے حصہ نہیں لیا۔ نمبر 10، اور عام طلبہ کی طرح کھیل کود موج مستی سے ہمیشہ گریز کیا۔ حالانکہ پورے 10 سال اشرفیہ میں زیر تعلیم رہے۔ 10 سال میں نہیں، 1 سال میں سب کچھ دکھ جاتا ہے۔ یہاں 10 سال میں یہ 10 کام حضرت مدنی میاں نے نہیں کیا۔ جو یہاں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ مشعل راہ ہے، نقوش منزل ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے تاکہ، اور ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہم شیخ الاسلام ہو جائیں؟ ہمارے شیخ الاسلام میں کسی کو دقت ہے؟ ایک دور میں کئی شیخ الاسلام ہو سکتے ہیں، ہم بھی اس طرح بن کے دکھائیں۔ ضروری ہے کہ اس طرح بن کے دکھانا پڑے گا۔ بنیادیں ایسی ہوں گی تب کوئی شیخ الاسلام ہوگا، بنیاد اچھی کریں گے تو، نہیں تو پھر جیسے ہے ویسے ہے۔ سیریز نمبر 2 میں چھپے حضرت شیخ الاسلام کے جماعت اہل سنت کے نام ایک پیغام پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ وہ پیغام کیا ہے، اس سے پہلے 2 چیزیں ہم عرض کر دینا چاہتے ہیں۔ سیریز نمبر 2 میں حضرت مولانا انوار احمد بغدادی اور ڈاکٹر سراج احمد قادری دونوں کے مضامین شامل ہیں۔ انہوں نے جو مشورے دیے ہیں ان پر عمل کیا جائے تو بڑے فائدے ہیں۔ مشورہ جو دیا آپ اس کو پڑھیں گے، مولانا انوار احمد بغدادی اور ڈاکٹر سراج احمد قادری نے جو مشورے دیے ہیں وہ بہت ضروری ہیں، تاکہ اس کی وجہ سے حضرت مدنی میاں صاحب اللہ کی کتابیں جدید تقاضوں کے مطابق سامنے آئیں گی تو دنیا دیکھے گی انہوں نے کام کیا کیا۔ المشاہد عربی زبان میں نکلتا ہے کہ رسالہ لکھنؤ سے، اس میں حضرت کی 3 کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہو کر کے استوار شائع ہو رہا ہے۔ اب مدنی فاؤنڈیشن اور حضرت مدنی میاں صاحب اللہ سے متعلق جو حضرات ہیں ان کی طرف سے ایک فریضہ بنتا ہے کہ بغیر کہیں اپنی طرف سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو ان کا شکرانہ ادا کیا کہ انہوں نے حضرت مدنی میاں کے اوپر یہ کام شروع کیا ہے۔ صفحہ نمبر 21 پہ بہت لمبی ایک بحث کی ہے، 2 لوگوں کی مشترکہ تحریر ہے کہ صرف جذباتی جملوں اور روایتی مقالات بھی شائع نہ کیے جائیں بلکہ باضابطہ کام کیے جائے اور کرایا جائے۔ یہ جو مشورہ ہے اس پہ ضرور عمل کیا جائے، کیونکہ ہم نے جب پڑھا ہے حضرت مدنی میاں صاحب اللہ کو تو نظر آیا کہ 3 جہتوں سے حضرت مدنی میاں پر احتفال کیا جا سکتا ہے، اور ایک یہ حد سے پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے فوراً، لیکن ان کی جو کتابیں ہیں مارکیٹ میں موجود نہیں ہیں، ان کی بہت سی چیزیں ہیں جو مرتب شکل میں موجود نہیں ہیں، انہیں مرتب شکل میں لانے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہجت حضرت مدنی میاں صاحب اللہ کی ادبی، تفسیری اور دعوتی تبلیغی خدمات میں پی ایچ ڈی اور ایم فل ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بات ہم اپنی ختم کرتے ہیں۔ پیغام کیا ہے؟
کاش اہل سنت آپس میں شیر و شکر ہو جاتے اور باہم مل کر دین کا کام کرتے تو ایک عظیم انقلاب برپا ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے ہمارے مہمان خصوصی مولانا ظفر الدین برکاتی صاحب، جنہوں نے حضرت شیخ الاسلام کے اہل خدمات کے تعلق سے جن کتابوں کا، تصنیفات شیخ الاسلام کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، الحمدللہ اس میں سے کئی کتابیں مہدی فاؤنڈیشن سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام کے تصانیف یہاں پہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ مہدی فاؤنڈیشن کی طرف سے ارادہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ کتابیں جو حضرت شیخ الاسلام کی کامیاب ہے، ایک دو بار شائع ہوئی، ابھی نہیں مل رہی ہیں، تو انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کی جو ہے اشاعت کریں گے۔ اس کے لیے شیخ الاسلام ٹرسٹ احمد آباد جو ہے وہ بھی بڑی کوششیں کر رہے ہیں۔ میں ہمارے مہدی فاؤنڈیشن کی جانب سے، ہمارے تمام وابستگان سلسلہ اشرفیہ اور خاص کر کے حضرت فاضل بغداد کی جانب سے میں مولانا ظفر الدین برکاتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت عنایت فرما کر ہمارے اس سیمینار کی دعوت قبول فرما کر